يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 40 حدیبیہ کے مقام پر آمد. صلح حدیبیہ کے سفر میں آپ علیہ السلام مدینہ سے نکلے اور مقام عصفان پر پہنچے. یہ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں موجود ہے. آپ مقام عصفان سے نکلے تو سامنے قریش کا دستہ موجود تھا. آپ علیہ السلام نے رستہ بدل لیا اور غمیم کے مقام پر پہنچے. یہ مقام مکہ المکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. اس کے بعد آپ نے غمیم سے حدیبیہ تک ایک غیر معروف رستہ اختیار کیا کہ جسے صرف چند بدو اور دیہاتی ہی جانتے تھے. صحابہ کرام کو اس رستے پر چلتے ہوئے سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ رستہ پتھروں، جھاڑیوں، سرکنڈوں سے الجھا ہوا تھا. اس رستے کے رہبر بریدہ بن خصیب اسلمی تھے. انہیں رستہ بھول گیا تو حمزہ بن عمر اسلمی نے یہ ذمہ داری اٹھا لی. انہیں بھی رستہ بھول گیا تو عمر بن عبد ناہم اسلمی نے یہ ذمہ داری لے لی اور انہوں نے مسلمان جماعت کو اس دشوار گھاٹی سے پار کروا دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ دوران رہبری ان پر بہت پریشر تھا، لیکن اللہ عز و جل نے مدد کی اور ان کے لیے گھاٹی ایسے روشن ہو گئی جیسے چاند پر سفر کر رہے ہوں. یہ گھاٹی رات کے وقت میں طے کی گئی تھی. آپ علیہ السلام نے رات کو قیام فرمانے کے بعد یہ کہا کہ جس کے پاس ذات راہ ہے وہ کھانا تیار کر لے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر آگ روشن کی گئی تو قریش کو ہماری جگہ کا علم ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ان کے خلاف ہماری مدد فرمائے گا. صحابہ کرام نے کھانا پکایا. قریب 500 چولہے جلے. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس قافلے میں سب آدمیوں کو بخش دیا سوائے سرخ اونٹ والے کے. اس شخص کو لشکر میں تلاش کیا گیا تو وہ بنو زمرہ کے ایک شخص سعید بن زید بن عمر بن نفیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس شخص کا نام جد بن قیس تھا اور یہ ایک منافق تھا. واقعی کی روایت کے مطابق لوگوں نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے لیے استغفار کروا لو، لیکن اس نے کہا کہ میرے لیے آپ علیہ السلام کے استغفار سے زیادہ میرا اونٹ اہم ہے. دراصل اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور یہ اس کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مر گیا اور اسے درندوں نے کھا لیا. جد بن قیس بنو سلمہ کا سردار تھا. اس سے پہلے ایک موقع پر بنو سلمہ نے اس کی شکایت کی تھی کہ یہ بخیل انسان ہے، تو آپ علیہ السلام نے بشر بن برا بن معرور کو اس کی جگہ ان کا سردار بنا دیا تھا. یہ بشر بن برا رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو خیبر کے موقع پر زہر والا گوشت کھانے سے شہید ہو گئے تھے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ سنیت المرار کے مقام پر آپ علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا کہ اونٹنی اڑ گئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے کہ جس نے ہاتھی والوں کو روک لیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم قریش میرے سامنے جو بھی منصوبہ رکھیں گے میں اسے تسلیم کر لوں گا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اونٹنی کو اٹھنے کو کہا تو وہ اٹھ گئی. پھر آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے قریب چشمے پر پڑاؤ ڈالا. صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک ندی، اس پر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں پانی کم ہے اور جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تیر اس ندی میں گاڑ دو. ایک صحابی نے ندی میں اتر کر اس کے بیچ میں تیر گاڑ دیا تو اس کا پانی جوش مار کر ابل پڑا. صحابہ اور ان کے جانوروں نے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا. ایک اور روایت میں کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس میں اپنے وضو کا پانی ڈالا تو اس میں پانی کی فراوانی ہو گئی. دلائل النبوہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے دونوں کام کیے تھے، یعنی وادی میں تیر گاڑنے کے لیے بھی دیا اور کنویں میں وضو کا پانی بھی ڈلوایا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ کنویں میں 6 افراد اترے تھے کہ جن میں سے چھٹے برا بن عازب تھے. منافقین نے آپ علیہ السلام کا معجزہ کھلی آنکھوں سے دیکھا لیکن قبول نہ کیا. ایک صحابی رسول اوس بن خولی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی منافق سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رویوں پر غور کرے؟ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں نے اس قسم کے بڑے معجزے دیکھ رکھے ہیں. آپ علیہ السلام کو اس کی باتوں کی اطلاع ملی تو آپ نے اسے بلوا کے پوچھا کہ تم نے اس قسم کا معجزہ پہلے کہاں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، میرے لیے استغفار کریں. آپ علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کیا. حدیبیہ کے قریب بنو خزاعہ آباد تھے. انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہدایہ اور تحائف پیش کیے. بصر بن سفیان نے اونٹ اور بکریاں، جبکہ عمر بن سالم نے بھی جانور پیش کیے. عمر بن سالم سعد بن عبادہ کے دوست بھی تھے. انہوں نے سعد بن عبادہ کو بھی اونٹ ہدیہ کیے. سعد بن عبادہ نے وہ اونٹ بھی آپ علیہ السلام کو دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی. اونٹ نہر کیے گئے اور بکریاں صحابہ میں تقسیم ہوئیں.
واقعی کی روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک لڑکا میرے حصے کا گوشت لے کر آیا کہ جس نے بوسیدہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتلایا اور اپنے علاقے کی خوب تعریف کی۔ آپ علیہ السلام اس لڑکی کی خوش بیانی سے متاثر ہوئی اور اس کے لیے بہترین پوشاک جاری کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ چھو کر برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی تو اس لڑکے نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور آپ نے اسے برکت کی دعا دی۔ اس لڑکے نے لمبی عمر پائی اور وہ اپنی قوم کا سردار ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے خراش بن امیہ کو بھیجا کہ قریش کو جنگ سے روکیں۔ ان کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا۔ قریش کے چند جوانوں نے ان پر حملہ کر دیا لیکن دوسروں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن ان کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی گئیں۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ آپ علیہ السلام کے پاس چند افراد لے کر آیا۔ اس کا دل تھا کہ لڑائی نہ ہو اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ قریش جنگ پر آمادہ ہے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اگر قریش چاہیں تو ہم ایک مدت تک صلح کر لیتے ہیں۔ قریش کے نوجوانوں نے بنو خزاعہ کا پیغام سننے سے ہی انکار کر دیا۔ طائف کے سردار عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ صلح کی بات تو سن لو۔ مکہ کے سرداروں میں سے حارث بن ہشام اور صفوان بن امیہ بھی بات سننے پر آمادہ ہو گئے۔ بدیل بن ورقہ نے عمرہ اور صلح کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے مکرز بن حفص آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دور ہی سے دیکھ کر کہا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے۔ آپ نے اسے بھی وہی پیغام دیا جو بدیل بن ورقہ کو دیا تھا، یعنی عمرہ اور صلح کرنے کا پیغام۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی قریش کی اجازت سے آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ کیا آپ ایسا شخص بننا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی تب جب کہ آپ اپنی قوم پر غالب آ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مغلوب ہو جائیں اور مجھے یہی لگ رہا ہے، اور اس صورت میں آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے اس موقع پہ کہا تھا کہ جا کے اپنے بت لات کی شرمگاہ چوس لے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے بتلایا گیا کہ یہ حضرت ابو بکر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ان کا مجھ پر احسان نہ ہوتا کہ جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا تو میں انہیں جواب دیتا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دراصل عروہ بن مسعود ثقفی کے حربے نفسیاتی تھے۔ ان کے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عروہ نے دوران مذاکرات آپ علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کا دستہ چچا کے ہاتھ پر دے مارا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے واپسی پر قریش کو ڈرایا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں لیکن کسی کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں پایا جتنا کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ ان کی تھوک اور وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ان کا حکم بجا لانے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اگر تم ان سے لڑنا چاہو گے تو وہ اس کا حق ادا کریں گے۔ بہتر ہے کہ ان کی صلح کی بات مان لو۔ قریش نے یہ سن کر کہا کہ اس سال تو یہ عمرہ ممکن نہ ہوگا، اگلے سال ہو سکتا ہے۔ قریش کے جواب سے مایوس ہو کر عروہ بن مسعود ثقفی اپنے ساتھیوں کو لے کر طائف واپس چلا گیا۔ اس سے قریش کی جماعت کچھ کمزور پڑ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ یہ احباش کا سردار تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے کہا کہ یہ نیک قوم سے ہے۔ اس کی قوم کے لوگ قربانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے سامنے قربانی کے جانور کھڑے کر دو تاکہ وہ انہیں اچھی طرح دیکھ لے، اور ساتھ ہی بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس نے یہ منظر دیکھا تو کوئی بات کیے بغیر ہی واپس قریش کے پاس چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر قریش سے کہا کہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قربانی کے اونٹ اپنی ہی مینگنیاں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں اور حالت احرام والوں کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ اس نے قریش سے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ قریش نے اسے کہا کہ یہ مسلمانوں کی چال ہے جس کے اندر تم آ چکے ہو۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمة للعالمين يا محمد